بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 7واں باب ہے ما یترک بہ حقائق الالفاظ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نفس کلام کی دلالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وثانی کا تترک الحقیقت بدلالت فی نفس الکلام مثالہ اذا قال کل مملوک لی فہو حر لم یعتق مکاتبوہ ولا من اعتق بعضہ الا اذا نوى دخولهم لأن لفظ المملوك مطلق يتناول المملوك من كل وجه والمكاتب ليس بمملوك من كل وجه ولهذا لم يجوز تصرفه فيه ولا يحل له وطء المكاتبة ولو تزوج المكاتب بنت مولاه ثم مات المولى وورثته البنت لم يفسد النكاح وإذا لم يكن مملوكا من كل وجه لا يدخل تحت لفظ المملوك المطلق وهذا بخلاف المدبر وأم الولد فإن الملك فيها كامل ولذا حل وطء المدبرة وأم الولد وإنما النقصان في الرق من حيث أنه يزول بالموت لا محالة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ دوسرا وہ مقام جہاں پر حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے ایسی دلالت کی وجہ سے جو نفس کلام میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا کل مملوک لی فہو حر، تو اس کے مکاتب غلام آزاد نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ غلام جس کا بعض حصہ آزاد کر دیا گیا ہو، مگر یہ کہ ان کے داخل ہونے کی بھی مولا نیت کر لے، اس لیے کہ لفظ مملوک یہ مطلق ہے، یہ شامل ہوگا ایسے مملوک کو جو ہر اعتبار سے مملوک ہو، اور مکاتب ہر اعتبار سے مملوک نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اور مکاتبہ اور لونڈی سے وطی کرنا بھی حلال نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر مکاتب نے نکاح کر لیا اپنے مولا کی بیٹی کے ساتھ، پھر مولا مر گیا اور بیٹی وارث ہوگی تو نکاح فاسد نہیں ہوگا، اور جب مملوک ہر اعتبار سے نہیں ہے تو پھر داخل نہیں ہوگا مملوک مطلق لفظ کے تحت، اور یہ والا مسئلہ خلاف ہے مدبر اور ام ولد کے مسئلہ کے، اس لیے کہ مدبر میں اور ام ولد میں ملکیت کامل ہوتی ہے، اسی وجہ سے مدبرہ لونڈی سے وطی کرنا حلال ہوتا ہے، ام ولد سے وطی کرنا حلال ہوتا ہے، سوائے اس کے نہیں کمی تو غلامی میں ہوتی ہے، اس حیثیت سے کہ یہ موت سے زائل ہو جاتی ہے یقینی طور پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حقیقی معنی ترک کر کے مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ 5 قسم کے قرائن تھے، ایک قرینہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں سے دوسرا قرینہ یعنی نفس کلام کی دلالت بیان کر رہے ہیں کہ لفظ کے حقیقی معنی کو نفس کلام کی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، یعنی خود کلام کے اندر ہی ایک ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس لفظ کا حقیقی معنی اس کو ترک کر دیا گیا ہے، حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں وثانی قد تترک الحقیقت بدلالت فی نفس الکلامی، یعنی دوسری قسم جب حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے ایسی دلالت کی وجہ سے فی نفس الکلامی جو نفس کلام کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، مثالہ اذا قال کل مملوک لی فہو حر۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نفس کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت کے متروک ہونے کی مثال ذکر کر رہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ کہنے والے نے یہ والے لفظ بولے کل مملوک لی فہو حر، یعنی میرا ہر مملوک آزاد ہے۔ اب اس کلام کے اندر ایک ایسا قرینہ پایا جا رہا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قائل کی مراد ہر مملوک نہیں ہے، اگرچہ یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے نا تو لفظ یہی استعمال کیا ہے کل مملوک، ہر مملوک، لیکن مراد یہاں پر ہر مملوک یعنی حقیقی معنی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مملوک کا لفظ استعمال کیا ہے اور مملوک کا لفظ کو مطلق استعمال کیا ہے، اور مطلق کے بارے میں آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں، المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل، کہ مطلق کو جب اپنے اطلاق پر بولا جاتا ہے تو اس سے کامل فرد یہ مراد ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ مملوک کا فرد کامل کیا ہے۔ دیکھیں، مملوک کا فرد کامل وہ مملوک ہے جو ہر اعتبار سے مملوک ہو، لہٰذا غلام، باندی، ام ولد اور مدبر یہ تو آزاد ہو جائیں گے، لیکن مکاتب اور اسی طریقے سے معتق الباز یہ آزاد نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو آقا کی ملکیت ہے وہ کامل نہیں ہے بلکہ وہ ناقص درجے کی ہے۔ اگر ہم بات کریں مکاتب کی، مکاتب اگرچہ رقبتاً تو آقا کا مملوک ہے لیکن یدن مملوک نہیں ہے۔ اگر معتق الباز کی بات کریں تو اس کے اندر تو پہلے سے ہی آدھے غلام کے اندر یا بعض غلام کے اندر آزادی ثابت ہو چکی ہے، تو اس غلام میں بھی آقا کی ملکیت یہ ناقص ہے، لہذا مکاتب اور معتق الباز یہ آزاد نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر مکاتب کو اور معتق الباز ان کو بھی لفظ مملوک میں شامل کرنے کی آقا نیت کرتا ہے تو پھر یہ دونوں بھی آزاد ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر جو آزادی ہے وہ اس لفظ کی وجہ سے آزادی نہیں ہوگی بلکہ آقا کی نیت کرنے کی وجہ سے آزادی ہوگی۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کہنے والے نے یہ کہا کل مملوک لی فہو حر لم یعتق مکاتبوہ، تو جو مکاتب غلام ہے وہ آزاد نہیں ہوں گے، ولا من اعتق بعضہ، اور نہ ہی وہ غلام آزاد ہوگا جس کا بعض حصہ پہلے سے ہی آزاد کر دیا گیا ہے، الا اذا نوى دخولهم، مگر یہ کہ ان کے داخل کرنے کی آقا نیت کرے گا تو پھر یہ بھی آزاد ہو جائیں گے۔
یعنی مکاتب ہیں، اس کے کچھ مکاتب غلام ہیں، اگر آقا نے اس کی بھی نیت کیا تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے معتق الباز ہیں کچھ، اگر آقا نے اس کی بھی نیت کیا تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ لین لفظ المملوکی، اس لیے کہ جو مملوک کا لفظ ہے یہ مطلق استعمال کیا ہے، یہ شامل ہوگا المملوک من کل وجہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب مملوک مطلق ہو تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو مملوک میں فرد کامل کیا ہے کہ جو ہر اعتبار سے مملوک ہو۔ والمکاتب لیس بمملوک من کل وجہ، دیکھیں یہاں سے دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ مکاتب آزاد کیوں نہیں ہوگا۔ دیکھیں مکاتب اس لیے آزاد نہیں ہوگا کیونکہ من کل وجہ مکاتب یہ مملوک نہیں ہوتا ہے، لہذا جب مالک نے یہ والے لفظ بولے ہیں کل مملوک لی فہو حر، تو پھر مکاتب آزاد نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے چونکہ وہ من کل وجہ مملوک نہیں ہوتا ہے، لہذا آقا اس کو بیچ نہیں سکتا ہے، ہبہ نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اسے خدمت نہیں لے سکتا ہے، اور اگر مملوکہ وہ لونڈی ہے تو پھر اسے وطی بھی کرنا حلال نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رقبتاً تو مملوک ہے لیکن یدن قبضہ آقا کا نہیں ہے، تو لہذا من کل وجہ مملوک نہیں ہے۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں والمکاتب لیس بمملوک من کل وجہ، جو مکاتب غلام ہے وہ من کل وجہ ہر اعتبار سے مملوک نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے آقا کا اس کے اندر تصرف بھی جائز نہیں ہے، اس کو ہبہ نہیں کر سکتا، اس سے خدمت وغیرہ بھی نہیں لے سکتا ہے۔ ولا یحل لہ وطی المکاتبہ، اور آقا کے لیے حلال نہیں ہے مکاتبہ لونڈی سے وطی کرنا۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ چونکہ یہاں پہ من کل وجہ ملکیت ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ولو تزوج المکاتب بنت مولاہ، دیکھیں یہاں سے ایک تفریح بیان کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو مکاتب ہے اس کے اندر آقا کی ملکیت کامل درجے کی نہیں ہوتی ہے۔ تفریح یہ ہے کہ مکاتب نے آقا کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب دیکھیں مکاتب یہ ہے، غلام تو آقا کا ہی ہے نا، آقا کی بیٹی کا تو غلام نہیں ہے، لہذا بیٹی کے ساتھ اس نے غلام نے نکاح کر لیا تو نکاح تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ جو آقا تھا یعنی جو اس کا مولا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب فوت ہونے کے بعد جو ملکیت پہلے آقا کی تھی وہ اب ملکیت آقا کی بیٹی یعنی جو اس کی بیوی ہے اس کی آ گئی، اور شرعی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ بیوی اگر خاوند کی مالک بن جائے تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے، لیکن اس کیس کے اندر نکاح فسخ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر جو غلام ہے مکاتب اس کے اندر ملکیت کامل درجے کی نہیں ہے، ملکیت باپ کی بھی کامل درجے کی یعنی جو بیٹی کا باپ تھا اس کی کامل درجے کی نہیں تھی، اب باپ کے انتقال کے بعد بیٹی جو کہ اس مرد کی بیوی ہے مکاتب کی، اس کی ملکیت بھی ناقص درجے کی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں پر نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ تو نکاح کا فسخ نہ ہونا یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ مکاتب کے اندر جو ملکیت آتی ہے یہ کامل درجے کی نہیں ہوتی ہے، یہ ناقص درجے کی ہوتی ہے، لہذا اگر یہ والا لفظ بولے گا کل مملوک لی فہو حر تو مکاتب آزاد نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں ولو تزوج، اگر مکاتب نے اپنے مولا کی بیٹی سے نکاح کر لیا پھر مولا فوت ہو گیا اور بیٹی وارث ہو گئی تو نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ لہذا لم یکن مملوکا من کل وجہ، جب مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے تو لہذا لفظ مملوک جو کہ مطلق ذکر کیا گیا ہے اس کے تحت مکاتب بھی داخل نہیں ہوگا اور مکاتب بھی آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن جو مدبر ہے اور ام ولد ہے ان دونوں کے اندر جو آقا کی ملکیت ہے یہ کامل درجے کی ہوتی ہے، رقبتاً بھی آقا مالک ہوتا ہے اور یدن بھی آقا مالک ہوتا ہے، آقا ان کے اندر تصرف کر سکتا ہے، تو لہذا یہ دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، یہ مسئلہ یعنی یہ جو مکاتب ہے یہ مدبر اور ام ولد کے برعکس ہے، کیونکہ اگر مدبر ہے یا ام ولد اس کے ہیں تو پھر یہ دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ملکیت جو ہے اس کے اندر کامل درجے کی ہوتی ہے، مدبر میں بھی اور ام ولد میں بھی۔ مدبرہ میں کامل درجے کی ملکیت ہونے کی ایک دلیل اور بھی ہے کہ مدبرہ اگر لونڈی ہے تو اسے وطی کرنا حلال ہے، تو وطی کرنا حلال یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ مدبرہ میں آقا کی ملکیت کامل درجے کی ہے، اس کے برعکس مکاتبہ کے اندر وطی کرنا حلال نہیں تھی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مکاتبہ کے اندر ملکیت کامل درجے کی نہیں تھی، اور اسی طریقے سے ام ولد سے بھی وطی کرنا حلال ہے۔ وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَزُولُ بِالْمَوْتِ لَا مَحَالَةَ، دیکھیں یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مدبر اور ام ولد میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا کی ملکیت کامل ہے تو ان کو کفارے میں آزاد کرنا صحیح ہونا چاہیے، کفارے میں یہ والے غلام اگر آزاد کر دیں تو آزادی ٹھیک ہو، کفارہ درست ہونا چاہیے، لیکن آپ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ کفارے کے اندر ام ولد اور مدبرہ کو آزاد کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں مدبر اور ام ولد میں دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت یہ والی ہے کہ آیا آقا کی ملکیت ان پر کامل درجے کی ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے تو آقا کی ملکیت ان دونوں میں کامل درجے کی ہے، لیکن ان کے اندر ایک اور حیثیت بھی ہے، وہ دوسری حیثیت یہ ہے کہ ان کے اندر جو غلامی ہے یا جو رقیت ہے وہ ناقص درجے کی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ فی الجملہ آزادی کے مستحق اور حقدار ہوتے ہیں، اگر آقا فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ دونوں آزاد ہو جاتے ہیں، اور کفارے کے اندر ایسا غلام دینا ضروری ہوتا ہے کہ جن کے اندر رقیت یعنی جو غلامی ہے وہ ناقص درجے کی نہ ہو، وہ کامل درجے کی ہو، اور ان دونوں کے اندر چونکہ غلامی کامل درجے کی نہیں ہے، ناقص درجے کی ہے، لہذا ان دونوں کو کفارے میں دینا جائز اور درست نہیں ہے۔
फरमा रहे हैं वही नंबर नुकसान फिर रिक्की, जो इनके अंदर नुकसान और कमी है वो तो रिक्कियत यानी गुलामी के अंदर है, इस हैसियत से कि इनकी जो गुलामी है वो आका की मौत से यकीनी तौर पर ज़ाइल हो जाती है, इसी वजह से इनको कफ़ारे के अंदर नहीं दिया जा सकता है। वगरना अगर ये वाली हैसियत देखी जाए कि आया आका की मिल्कियत इनमें कामिल दर्जे की है या नहीं है, तो आका की मिल्कियत इन दोनों में बिल यकीन कामिल दर्जे की मौजूद है।